بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ریجن۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں سیاسی عمل جو ہے وہ اس وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ 3 مرحلوں میں الیکشن ہوئے، پونچھ ڈویژن میں ابھی الیکشن ہونے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی میں اس نے ٹیکنوکریٹ، خواتین اور اسپیشل سیٹ علماء مشائخ، ان کی سیٹوں کا بھی مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا ہے۔ آیا مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے تو وہ کتنی رکنی کابینہ ہوگی؟ کیا آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم ہوں گے وہ صدر مسلم لیگ نون ہی ہوں گے یا پارٹی کسی اور جو ممبر اسمبلی ہے اس پر ہاتھ رکھنے جا رہی ہے؟ اس باتوں پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اس میں اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار فرقان گردئی صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے، کتنی رکنی کابینہ ہوگی، اور جو خواتین سیٹس اور ٹیکنوکریٹ اس پر کون کون سے امیدوار آ رہے ہیں۔ فرقان گردئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر سے نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ نون لیگ حکومت بنانے تو جا رہی ہے، کتنی رکنی کابینہ ہوگی اور جو اگلا مرحلہ ہے وہ کب تک ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو آج مسلم لیگ نون نے ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے اور علماء مشائخ کے جو نام ہے اس کو فائنل کیا ہے۔ کل ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے، پھر ایک دن کاغذات پہ اعتراض کا ہوتا ہے، اور اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ تیسرے دن جا کے اس پہ انتخاب ہوتا ہے۔ ان کے انتخاب کے بعد حلف ہوگا، پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا اور قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، مسلم لیگ نون کو اللہ کے فضل سے ایک بڑی کامیابی آزاد کشمیر کے الیکشن میں حاصل ہوئی ہے۔ جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپل پارٹی کے اور جو انوار الحق کے دور میں اور یہ جو اس میں ترمیم چیزیں ہوئی ہیں کہ 15 تک کابینہ رکھنی ہے اور 6 کے 4 مشیر رکھنے ہیں، نون لیگ اس کو کنٹینیو کرتی ہے یا پھر مہاجرین کو بھی سیٹیں وہ کابینہ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ابھی سوال ہے ان پہ، اور یہ وقت کے ساتھ ہی طے ہوگا کہ اس پہ کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ تو میں اندازاً یہی ہے کہ ایک مختصر اور جامع قسم کی کابینہ رکھی جائے گی، اور مہاجرین کے حوالے سے جو ایس او پی طے ہے اسی پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ ابھی جب فیصل راٹھور صاحب کی حکومت میں بھی مہاجرین کو وزارتیں نہیں دی گئی تو ان کو بھی جو ایکوموڈیشن جو ان کی عوامی نمائندگی ہے جو اس پہ، تاکہ وہ اپنی عوامی نمائندگی کا حق بھی ادا کر سکیں، وہ لوگوں نے تو انہیں بھی منتخب کیا ہوا ہے، انہیں بھی ووٹ ملا ہوا ہے، اس لحاظ سے کوئی ایس او پیز طے کرنی ہے۔ اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس وقت دیکھا جائے مسلم لیگ نون نے جو فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے جو خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے بڑا اچھا فیصلہ ہے، جس میں ان کی جو پرانی سینئر مخلص اور ایک مشکل وقت میں ان کے ساتھ چلنے والی ہیں ان کا انہوں نے ناموں کا اعلان کیا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کتنی 3 سیٹیں ان کی اور 4 خواتین کا میرے خیال میں انہوں نے اعلان کیا ہے۔ کون کامیاب ہوتی ہیں، ایک رہتی ہے تو باقی بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب میں مظفر آباد شہر سے، ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ملی، علماء مشائخ پیر مظہر شاہ صاحب ایک اوورسیز کی سیٹ بھی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ جو فیصلہ ہے باقی سیاسی جو کارکن ہیں ان کے لیے بہتر ہے؟ یہ انتہائی بہترین فیصلہ، خواتین پہ جو مرکزی صدر ہے مریم کشمیری انہیں ٹکٹ دیا گیا، باقی سہرش قمر راولہ کوٹ سے، مریم ادریس ہے میرپور سے، تو یہ تینوں ایک بہترین سیاسی کارکن ہیں، سیاسی ورکر ہیں۔ مریم کشمیری صاحبہ کی بڑی جماعت کے لیے انتھک محنت ہیں اور خواتین کی تنظیم کو منظم کرنے میں، پھر ان کو کمپین کا حصہ بنایا، پھر انہوں نے کئی بڑے اچھے پروگرام کیے اور خواتین کی سطح پر جماعت کو منظم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ تو یہ بحیثیت کارکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کارکنوں کی۔ مسلم لیگ نون نے ڈسپلن کی اور پاسداری کرتے ہوئے بڑا بہترین فیصلہ کیا۔ علماء مشائخ کے جو فیصلہ ہے وہ کیونکہ وہ یہ اتحاد تھا جو ان کی جماعت ہے مظہر سعید شاہ صاحب کی، کوئی اتحاد ہے اس میں؟ نہیں جی، ابھی الیکشن سے پہلے ایک اتحاد ہوا تھا تو وہ اس کے تناظر میں، اور جو سب سے اہم اور بہترین فیصلہ وہ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کی صورت میں جماعت نے کیا۔ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ایک اپنا حلقہ اور وہ باقی حلقوں کے بھی کارکنوں کو وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ باقی حلقوں کے سیاسی کارکن مسلم لیگ نون کے نہیں، سیاسی کارکن مسلم لیگ نون کی ان کے پاس جائیں گے اپنے کوئی کام کاج لے کے، تو وہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے۔ پھر دارالحکومت کی سیٹ ہے، کل مسلم لیگ نون نے دارالحکومت کے اندر کوئی کام کرنے، پروجیکٹ لانے، تو اس کا
ایک کیش بھی کروانا ہوتا ہے اس کا ولی وارث بھی کوئی ہوتا ہے. تو یہ بڑا بہترین فیصلہ کیا گیا کہ افتخار گیلانی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا, اور افتخار گیلانی صاحب نے بڑا اچھا الیکشن بھی لڑا. کامیابی ناکامی یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. وہ پہلے 2 دفعہ براہ راست کامیاب بھی ہوئے, ایک دفعہ یہ اب ناکام ہو گئے, لیکن اس کے بعد ان کی جماعت سے وابستگی, ان کی جماعت کے لیے ورک, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت نے یہ فیصلہ کیا. یقیناً مظفر آباد کے صرف کارکنوں کے لیے نہیں بلکہ اوورآل تمام کارکنوں کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جماعت اپنے مخلص ساتھیوں کو, اپنے جن کی آپ کے لیے خدمات ہوں, ان قربانیاں ہوں جماعت کے لیے. ایک مشکل ٹائم میں 2010 کے ٹائم جنہوں نے جماعت کو سنبھالا, جو جماعت کے ساتھ 16 کے بعد جب نواز شریف کے اوپر مشکل ٹائم آیا تو وہ جماعت کے ساتھ کھڑے رہے. ایسے لوگوں کو جب جماعت نوازتی ہے تو وہ اوورآل صرف اس شخص کو نہیں نواز رہی ہوتی بلکہ وہ پورے کارکنوں جن کی اسٹرگل ہوتی ہے ان سب کو نوازا جاتا ہے. اچھا, صدر مسلم لیگ نون وہ اپنا خواتین ونگ جو ہیں ان کی وہ بات سے بات یاد آئی کہ جو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, بڑی اس سے جب یہ صدر بنے تو بڑی باتیں ہو رہی تھیں, نہیں جی یہ جماعت نہیں چلا سکیں گے, لیکن یہ ابھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں کہ شاہ غلام قادر صاحب نے ایک بڑا مارکہ سر کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی جتنی بھی اس کو سیاسی کارکنوں کو ساتھ رکھ کے پورے یہ 5-6 سال 7 سال جو ہے انہوں نے کام کیا, اب جس کا رزلٹ ان کو آزاد کشمیر اور مہاجرین سے ملا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی یا صرف شاہ غلام قادر صاحب کی ذاتی کوئی محنت ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے اور شک کی بات نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے 21 کے بعد جب الیکشن ہوئے تو جماعت کا اوورآل کوئی اچھا صورتحال نہیں تھی, سب کے سامنے ہے. جماعت 3-4 سیٹوں پہ تھی, پھر شاہ صاحب کے کندھوں پہ جماعت کی ذمہ داری دی گئی. تو شاہ غلام قادر صاحب کے کندھوں پہ جب جماعت کی ذمہ داری آئی, ہم ان کے ساتھ رہے, سیاسی سفر کا حصہ رہے. کوئی ایک ایسا حلقہ نہیں ہے جو ایسا رہا ہو جہاں پہ آپ بات کر سکیں کہ شاہ صاحب نے اس کا دورہ نہیں کیا. کوئی ایک آزاد کشمیر کا علاقہ آپ اس ٹائم نہیں بتا سکتے کہ ان 4 سے 21 کے بعد آج 26 تک جہاں پہ شاہ صاحب بحیثیت صدر جماعت کو منظم کرنے کے لیے اس علاقے کا دورہ نہ کیا. لیٹ می فنش. تو کوئی ایک ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ انہوں نے دورہ نہ کیا. پھر ایک بہترین تنظیم بنائی, پھر کارکنوں کے ساتھ جو ایک رابطہ کاری کا عمل, سیاست میں رابطہ کاری بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ کا کارکنوں کے ساتھ ربط رہنا چاہیے, جو ہے نا اس ربط کی بنیاد پہ کارکن آپ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. تو شاہ غلام قادر صاحب کے اندر اللہ نے صلاحیت ڈالی ہے, ایک ان کا بڑا ہی وہ حوصلے والا شخص ہے. اور میں نے تو ان 4-5 سال میں کبھی ان کے ماتھے پہ وہ لائن بھی نہیں دیکھی جو بندے کو غصے اور پریشانی کی پڑ جاتی ہے. 200-300 بندہ وہ ایک وقت میں وہ ڈیل کر رہے ہوتے, اور بڑا ہی ایک ٹھنڈے مزاج کے ساتھ فیصلہ کن شخصیت ہے کہ فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جس طرح وہ کارکنوں کو انہوں نے موبلائز کیا ان 4-5 سالوں میں, تاکہ اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو محنت کر صلہ جانے خدا جانے, وہ جو محنت شاہ غلام قادر نے کی اس کا صلہ آج تمام مسلم لیگ اس کا اعتراف کر رہی ہے, مرکز بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے. تو یہ شاہ غلام قادر صاحب کی جو شخصیت ہے, میں اس پہ ذاتی اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا. جو میں نے ان کے ساتھ سفر کے دوران میں نے ایک تو انتہائی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں, اور ہر کارکن کو وہ عزت دیتے ہیں, چاہے آپ کا چھوٹا کارکن ہے بڑا. یہاں پہ تو جس کے پاس کوئی بڑے لیول کا کارکن ہے اس کو ملتے ہیں چھوٹوں کو, لیکن شاہ غلام قادر کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ ہر کارکن کی عزت کرتے ہیں, اور کمال ذہانت ہے ان کے پاس, اور ان کی اس محنت کی بدولت آج مسلم لیگ نون یہاں پہ پہنچی ہے. اور ان کا فرض بھی بنتا تھا, انہوں نے ذمہ داری لی, اور اللہ کے فضل سے خدا کے آگے انہیں شکر ادا کریں کہ اللہ جو ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی آج وہ ذمہ داری سے اچھا فرقان صاحب, آپ بڑا ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے قریب بھی رہے, کچھ سفر بھی کی. ہمیں یہ تو بتا دیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ شاہ غلام قادر صاحب کا حق بھی بنتا ہے, اور میرے خیال سے ان کو جماعت کی طرف سے بھی انہیں نومینیٹ کیا جائے گا. تو اگر باقی اس پہ کوئی ایسے اختلاف ابھی تک جماعت کے اندر ایک نیشنل چینل پہ انہوں نے ایک شکوہ کیا تھا کہ جو یاسین کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ بھی مہاجر ہے, میں بھی مہاجر ہوں, جیسے یہ تو نہیں ہے کہیں پیپلز پارٹی جیسے اپنے صدر کو ہر دور میں نظر انداز کر دیتی تھی, نون بھی کہیں ایسے تو نہیں کرنے جا رہے؟ نون لیگ کی جس طرح آپ نے پیپل پارٹی کا ذکر کیا, اس لیے نون لیگ کا پچھلا ادوار دیکھیں انہوں نے تو نظر انداز نہیں کیا.
تو اگر روایات کی طرف چل رہے دیکھیں ایک صدر بحیثیت صدر جماعت ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور وہ یہ پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکیں. انہوں نے آلریڈی ایک ذمہ داری نبھائی تو آگے یہ فیصلے جماعت نے کرنے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال سے جماعت ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورت حال ہے اس کے اندر ان جیسی شخصیت کو یہ ذمہ داری دے کے تاکہ وہ مسائل کا حل نکالا جائے. ہماری گورنر ہاؤس میں جو سیٹ سیٹنگ تھی اس میں دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف کے ساتھ شاہ غلام قادر صاحب صدر ہیں, ظاہر ہے وہی بیٹھیں گے. تو نون لیگ بڑی ڈسپلن کے ساتھ بڑی پرانی جماعت ہے. نام نہیں بتا رہے آپ؟ نہیں, میں نے بتایا ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب ہی پرائم منسٹر ہوں گے, کنفرم ہے. ابھی تک کی جو بات چیت ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے. باقی یہ فیصلے جماعت کے اور مرکز کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ تو انہیں بھی نہیں پتا ہوتا. جنہوں نے بننا ہوتا ہے تو آپ اور میں اس پہ کیا تجزیہ کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا تیسرا نہیں لگا ابھی تک شاہ صاحب کے کسی کار میں, یا شاہ صاحب لیتے ہی نہیں ہے نا. پرائم منسٹر تو بنیں گے, جب پرائم منسٹر بنیں گے تب رولز میں بھی آیا ہے ان کی ضرورت ہوئی تو وہ لے لیں گے. ہمیں تو پروٹوکول کا نہیں پتہ, میں نے پروٹوکول نہیں دیکھا. لیکن یہ ہے کہ اگر بیسک چیز یہ ہے کہ کون آتا ہے یہ بھی اہم ہے, اور وہ کس طرح اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے. اس لیے ہمیں خدا سے یہ دعا گو ہونا چاہیے کہ اچھے شخص آئے اور جو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا سکے, ریاست کی بہتری کے لیے. اور ریاست کی بہتری تب ممکن ہے کہ ایسے شخص کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ جس کا رابطہ 10 اضلاع میں ہو, جس کے ساتھ 10 اضلاع کے لوگ اٹیچ ہوں. تو اس طرح کی شخصیات بڑی کم ہیں. 10 اضلاع یا مہاجرین کو چھوڑ دیا ہے, مہاجرین تو ساتھ ہی ہیں, اور یہ ایک شخص جو وہاں سے اٹھا اور بڑی محنت سے یہاں پہ پہنچا, تو خدا کی محنت کا صلہ. اچھا شاہ صاحب, اس میں یہ بھی ہے مہاجرین کو جو 12 سیٹیں ہیں اس میں سے 2 پیپلز پارٹی کی ہیں اور 10 مسلم لیگ نون کی ہیں. اگر ان کو وزارتیں نہیں ملتی, ان کو بجٹ نہیں ملتا, بجٹ میں حصہ نہیں ملتا, یا جو ایک ممبر اسمبلی کو جیسے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے فنڈز ملتے ہیں نہیں ملتے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دوبارہ سے وہی ایک کھیل کھیلا جائے گا, تحریک عدم اعتماد, دوسرا تیسرا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو جمہوریت کا حصہ ہیں, عدم اعتماد اور یہ چلیں گی. مجھے جہاں تک اندازہ میرا کہتا ہے یہ چیزیں کچھ مسائل عوام کے اندر رہیں گے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک آپ اچھے لوگوں کو منتخب, یہاں پہ اگر لوگ پیسوں کے زور پہ جس عوام میں آ کے بیٹھے ہوں, اس عوام میں آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے نظریات کی پاسداری کریں گے. تو اس وجہ سے مسائل تو رہیں گے, لیکن اللہ کرے کہ آزاد کشمیر مزید کسی مشکل کا اور سامنا نہ کرے, نہ آئینی طور پہ اور نہ ہی سیاسی طور پہ, اور جو چیزیں ہیں وہ اسموتھفلی ورک کرتی رہیں. بہت شکریہ فرقان گردئی صاحب. ناظرین, یہ تھے فرقان گردئی صاحب. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو بھی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنتا ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ ریاست کے لیے بہتر ہو. آزاد کشمیر میں جو اس وقت حالات پیدا ہیں اس کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ایک بہترین شخصیت کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کی روایت رہی ہے, اس نے ہمیشہ جو سینئر, مخلص اور مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے عہدیداران, کارکنان کا ساتھ دیا ہے. امید ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. مسعود الرحمان کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.